السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ایٹ پاکستان۔ ہم نے آپ کو کنویں کا مینڈک اور اپنے آپ کو کنویں کا مینڈک نہیں بننے دینا۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ ہر وقت ہمیں وی ہیو ٹو بی کانشیس آف دیٹ، کیونکہ اسی دنیا میں ہم آپریٹ کرتے ہیں، اسی دنیا میں ہم فنکشن کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر سیاست کی بھی بات ہوگی، لیکن اقتصادیات کی بھی بات ہوگی، ہیومن رائٹس کی بھی بات ہوگی، ہر چیز کی بات ہوگی، اور پاکستان کس کانٹیکس میں فنکشن کرتا ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم گاہے بگاہے دعوت دیتے ہیں سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب کو۔ ہی از دا چیئرمین آف پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ، لیکن دیٹ ڈزنٹ کوائٹ ڈو اٹ۔ مشاہد صاحب دنیا کے معاملات پہ ان کی گہری نظر ہے، کچھ منسٹریل پوسٹ بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ ویلکم ٹو دا شو مشاہد۔ تھینک یو، اٹس اے پلیجر آلویز جی۔ یہ بتائیں کہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس، اچھا بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی، بٹ ہمیں لگا کہ جو سعودی عربیہ کے ایم بی ایس نے اپنے بھائی کو بھیجا خط لے کے ٹو رہبر آف ایران، اٹس ویری انٹرسٹنگ۔ خط جو تھا وہ کنگ سلمان ان کے والد صاحب کی طرف سے، ان کے جو چھوٹے بیٹے ہیں، محمد بن سلمان تو بڑے بیٹے ہیں نا، خالد بن سلمان KBS جسے کہتے ہیں، امریکہ میں سفیر بھی رہے ہیں اور ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ لے کے گئے اور انہوں نے براہ راست رہبر کو ڈیلیور کیا۔ تو یہ ایک سگنیفیکنٹ بات ہے کہ یہ اس وقت ہو رہی ہے جب امریکہ کے ایران کے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے، اور آئی تھنک دس از ویری سگنیفیکنٹ۔ ایک تو چائنا نے ان کی صلح کرائی تھی، راپروشما جو 2023 میں آپ کو یاد ہوگا، اور میرے خیال میں اس میں 2-3 چیزیں بڑی واضح ہوں گی جو میں مشاہدہ دے سکتا ہوں اگر اس خط کا، اس کے تفصیلات تو کسی نے نہیں پیش کیے، کہ جی نمبر 1 کہ یہ مذاکرات جو ہیں اچھی بات ہے، آپ مذاکرات ضرور کریں، اور مذاکرات کے نتیجے میں اچھا مثبت نتائج ہوں گے تو یہ ہم اس کی تائید کریں گے، اور یہ علاقائی امن اور سلامتی کے لیے بہتر ہوگا۔ اور دوسرا، اگر کوئی کشیدگی بڑھتی ہے، خدا نخواستہ حالات خراب ہوتے ہیں، تو ہم ایران کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، یا ایران کے خلاف اگر کوئی کارروائی سوچ بھی رہا ہے تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آئی تھنک ایک سپورٹ بھی ہے اور ری ایشورنس بھی ہے، اور یہ اچھی مثبت بات ہے۔ 2 بڑے مسلم ممالک ہیں، اور تیسرا میرے خیال میں جو اصلی ایشو تو کور ایشو مسلم ورلڈ کا از پیلسٹائن۔ اس میں اب کیا کوارڈینیشن ہوتی ہے، کیا پروگرس ہوتی ہے، دیٹ ریمینز ٹو بی سین۔ تو ہی شوڈ بی دیئر شارٹلی نا، اور ہی از آلریڈی بین۔ کون؟ یہ خط لے کے خط لے کے تو ہو گیا، ڈیلیور ہو گیا، اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں جی ہاں، یہ خط انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا، دونوں فوٹو بھی آ گئی ان کی، اور بڑی اچھی بات ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے رہبر سے ملے پہلی دفعہ کوئی اتنا ہائی لیول ملا ہے۔ اس قسم کی جو ڈپلومیسی اور جو کمیونیکیشن آئی، کیونکہ ان کے بادشاہ کی طرف سے آئی، کنگ سلمان کی طرف سے ڈائریکٹلی، ہاں جی، تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کنگ سلمان آفٹر اے لانگ ٹائم براہ راست سفارتکاری میں انوالو ہوئے ہیں، تو ہیڈ آف اسٹیٹ، اور وہ ان کا سپریم لیڈر، اور ہاں، اور رہبر کو ڈائریکٹلی آپ دیکھیں 5 سال پہلے کتنی کشیدگی تھی، oh yes, they were not even talking to each other۔ تو یہ بڑی اچھی مثبت بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلم ورلڈ کے لیے، مشرقی وسطیٰ کے لیے، علاقائی سفارتکاری کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے۔ تو جس حوالے سے آپ کا کہنا ہے کہ یہ گیا ہوگا پیغام، which is absolutely the most likely thing, which is US Iran talks، جی US Iran talks، تو US Iran talks سے اور اس میں ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے، اسرائیل جو دھمکی دے رہا ہے ایران کے خلاف، جس کا ایک اور ضمنی چیز ایڈ کر لوں کہ آپ کو یاد ہے کہ 2 دن پہلے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم نے روک دیا ہے، نیتن یاہو نے کچھ منصوبہ بنایا تھا کہ یا دھمکی دی تھی کہ ہم حملہ کریں گے ایران کے نیوکلیئر تنصیبات کے اوپر، تو اس نے کہا ہرگز نہیں، we want the talks to succeed۔ so یہ بھی ایک نیتن یاہو کو جو لگام لگا رہا ہے ٹرمپ، یہ بھی ایک اچھی بات ہے فی الحال۔ افسوس یہ ہے کہ جہاں لگام لگانے کی ضرورت ہے، بہت کریٹیکل، میرا خیال ہے کہ آپ یہ تو چیزیں بہتر سمجھتے ہیں۔ آئی تھنک دیٹ اسرائیل کی تھریٹ از اونلی اے تھریٹ، ایران پہ اٹیک تو نہیں کر سکتا۔ نہ، ایران پر اٹیک ہوگا کہ آئی تھنک اسرائیل ول بی ویری سیریسلی ڈیمیج۔ آپ ایگزامپل لے لینا، ابھی حملے ہو رہے ہیں پچھلے 1 مہینے سے امریکہ کی طرف سے، 15 مارچ سے شروع ہوئی ہے بومبنگ آف
یمن کے اندر ہوتیز کے خلاف $1 ارب امریکہ نے ضائع کیے ہیں بومبنگ کے اوپر. 2 ایئر کرافٹ کیریئر وہاں پہنچے ہوئے ہیں امریکہ کے, اور بومبرز جو ہیں ڈیگو گارسیا جا کے بومبنگ کر رہے ہیں. کیا ہوا ہے؟ 70% آف دا شپنگ جو ریڈ سی سے جاتی تھی وہ تو شفٹ ہو گئی ہے کیونکہ ہوتیز کے اٹیکس جاری ہیں. آپ نے کیا کیا, کیا نقصان پہنچایا ہے؟ ہوتیز آر نان اسٹیٹ ایکٹرز, وہ ریاست نہیں. ایران تو ایک پوری ریاست ہے جس میں بڑی جان ہے. ایران کے اوپر اگر حملہ کیا تو وہ ان کی اپنی تباہی کا سبب بنے گا. دیٹ ول بی آئی تھنک لائک آلموسٹ لائک اے سوسائڈ مشن. میرا خیال جو بات کی جاتی ہے دے بیسکلی وہ جان کے ریڈ فلیگ لہراتے ہیں اور پھر وہ ٹرمپ سے اچھا میں نہیں کرواتا, لیکن ایکچولی جہاں اٹ میٹرز ٹو دا اسرائیلیز وہاں وہ ان کو کھلی چھٹی دی ہے. اس میں ایک چیز کی تھی ٹرمپ نے جب آنے سے پہلے انہوں نے سیز فائر کروا لیا تھا بفور دس تھنگ بفور ہز ٹیک اوور, لیکن اس کے بعد آگے. لیکن اس میں خیال ہماری بھی ذمہ داری ہے جو مسلم ممالک ہیں کہ انہوں نے کوئی مشترکہ موقف اختیار نہیں کیا لفظوں کے علاوہ کہ ہم ٹرمپ کو پیش کر سکیں کہ لک ہیئر دس از واٹ وی وانٹ. اب کہتے ہیں کہ اگلے مہینے ٹرمپ نے جانا ہے سعودی عربیہ فار ٹاکس ود پوٹن آن یوکرین. یوکرین کا بھی فوکس ٹاکس کا سعودی عربیہ ہے, تو سعودی عربیہ اس کا کافی محور ہے امریکی سفارتکاری کا بھی. تو اس حوالے سے آئی وڈ ہوپ کہ مسلم کنٹریز, عرب کنٹریز ٹیک دیٹ پوزیشن, کیونکہ ان میں بھی جان ہونی چاہیے نا. دیکھیں نا جو امریکہ کرے گا یا نہ کرے, امریکہ نے پہلے کیا کہا تھا کہ وی وانٹ کہ نکال دو فلسطینیوں کو, اب وہ واپس لے لیے پوزیشن کیونکہ لوگوں میں ری ایکشن ہوا کہ دس از ان ایکسیپٹیبل, دس از اے ریڈ لائن. تو کچھ مسلمان ممالک بھی ہمت شو کریں نا, کیونکہ افیکٹولی دیکھیں نا یہ اب انہوں نے اس کو کہا کہ جی والنٹیرلی اگر جانا چاہیں گے تو پھر ہم نہیں وہ تو کریں. بٹ جو سیز فائر ہے مشاہد ایکچولی it's not a ceasefire. No. دیکھیں نا on a daily basis they are attacking and killing. Yes. تو وہ تو جنگ تو جاری ہے بلکہ جنگ بڑھ رہی ہے. ویسٹ بینک میں بھی چلی گئی جنگ. سو آئی تھنک دیٹ اسٹیج از بینگ سیٹ. اگر یہ ٹیسٹ کیس ہے ٹرمپ کے لیے بھی, ان کی فارن پالیسی کے لیے, مسلمانوں کے لیے بھی, کیا فلسطین کے اوپر کوئی وہ سٹینڈ لے سکتے ہیں, کوئی اتنی ہمت ہے, اتنی بصیرت ہے کہ کوئی موقف اختیار کرے. ورنہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے بگر کانفلکٹ جو ایک طرف زائنزم کا ہوگا, دوسری طرف پین اسلامزم. کیونکہ جو اصل ایشو ہے پیلسٹائن کے حوالے سے وہ تو قبلہ اول کا ہے نا, یروشلم کا اور فلسطینی ریاست کا. اسرائیل جو گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا ہے, 2 ممالک ہیں اس کو دنیا میں جو گریٹر کی بات کریں, گریٹر اسرائیل, ایرٹس اسرائیل اور ہندوستان اکھنڈ بھارت. سو یہ بھی اپنی وہ بات ہے, اور دونوں فیل ہو رہے ہیں اپنی اسٹریٹجیز میں. مشاہد یہ جو اسرائیل کا آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں زائنزم ورسز پین اسلامزم, ہاں پین اسلام, بٹ پین اسلامزم آپ خود ابھی جیسے کہہ رہے تھے اور بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ جو حکومت کو لگا کر دینا, میں عوام کی بات کر رہا ہوں. مجھے بتائیں کہ عوام ویسٹ میں کم نکلی ہے, بہت نکلی, ملینز میں. مجھے بتا دیں ایک جگہ جہاں کی پالیسی شفٹ آئے, امریکہ میں ویتنام کے بعد پہلی دفعہ عوام نکلی, بٹ پالیسی شفٹ 0 آئی ٹوارڈ اسرائیل. وہ بالکل نہیں, دوسری ممالک میں بھی نہیں آیا, یورپ میں بھی نہیں آیا, اور مسلمان دنیا میں بھی نہیں آیا. لیکن مسلمان دنیا کا تو ہمارا ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے نا, ان کا تو ایک اصولی موقف ہے ویسٹرن پبلک اوپینین کا, سول سوسائٹی کا, ان کے انٹلیکچوئلز کا, یہ ہیومن رائٹس ہے ہمارا. ہاں تو اٹ از پارٹ آف our DNA, it's part of our DNA and also our future in the region. But how is this impacting on policy, or how is the public able to influence policy in the Muslim world? ایک تو پالیسی کا فرق پڑا نا کہ جو ریکگنیشن آف اسرائیل کی بات ہو رہی تھی وہ تو رک گئی تھی نا. پاکستان میں تو کسی میں نہیں, پاکستانی, میں سعودی عربیہ کی بات کر رہا ہوں, میں عرب کنٹریز کی بات کر رہا ہوں. وہاں سے شروع ہوا تھا نا, انہوں نے شروع کیا تھا عرب کنٹریز کے ساتھ, ہاں جو پورا پلان بنایا تھا. تو اگر ریکگنائز نہیں کیا, لیکن میں اس پہ کہہ رہی ہوں کہ بیکاز پیپل وڈ لائک ٹو ہیئر یو نو, اس کو ایڈریس کریں کہ ریکگنائز نہیں کیا, بالکل ٹھیک ہے, لیکن آن دا گراؤنڈ تو اسرائیل از کنٹینیوئنگ ٹو ڈو واٹ اٹ وانٹس. مطلب ہر دن
کہہ رہے ہیں کہ مسمار کریں ہسپتالوں کو, لوگوں کو ختم, یہ تو جینوسائڈ کنٹینیوز. ہاں تو یہ جینوسائڈ کا خاتمہ نہیں ہوا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اور اس میں ناکامی انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ہے اور مسلم رجیمز کی بھی ہے. 100% مسلم امہ جسے کہتے ہیں ان کی جو رجیمز کی بھی ہے, کیونکہ وہ ایک طرف تو اتنے قریبی ساتھی ہیں امریکہ کے, $2 ٹریلین کمٹ کیے ہیں انہوں نے دو ممالک نے اگلے 10 سال کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے. $1.4 ٹریلین, $1.25 کھرب UAE اور $600 بلین سعودی عربیہ. So $2 trillion have been committed to invest in America in the next 10 years. تو وہ بڑی ایک اسٹریٹجک لنکیج ہے, اور امریکہ خود اپنی فورن پالیسی پر ڈیپینڈ کر رہا ہے سعودی عربیہ پر. تو اس میں میرے خیال میں we should realize that Muslim countries, Arab countries have a lot of cards. But they're not playing this card. ہاں, وہ تو جیسے میں نے ابھی کارٹون دیکھ رہا تھا اس کا ٹریڈ وار کا, ٹرمپ کا اور شی جن پنگ کا. تو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ I have all the cards, تو شی جن پنگ کہہ رہا ہے but the cards are made in China. So you know, تو وہ cards ہیں لیکن وہ لگتا ہے کہ made in America لگتے ہیں. ہاں صحیح بات ہے, made in America. تو یہ this is worrying now because دیکھیں, this is a cause for concern. This is not worrying, just it is a failure. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں تبدیلی آتی نظر نہیں آ رہی مشاہد. I think وہ پش کرنا پڑے گا, تھوڑی سی ہمت اور دکھانی پڑے گی ممالک کو. پاکستان میں پیلسٹائن پہ ہم اس پہ ہمیشہ پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ منیر اکرم جب تھے اور اب جو دوسرا ہے, بڑی تگڑی بات وہاں بھی کرتے ہیں, یہاں بھی ہماری اسٹیٹمنٹس بڑی تگڑی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ کراچی میں پچھلے ہفتے آئی تھنک یو ور ٹریولنگ دین, اتنی دنیا نکلی جو انہوں نے اپنا پروٹیسٹ آرگنائز کیا. لیکن کبھی سمجھ نہیں آتی, کبھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا کہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کو کہا کہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو پکڑا, کچھ کو یہ کیا, آئی مین آر وی انکلیئر. حالانکہ آؤٹ آف دا بلو سڈنلی ہم نے دیکھا منسٹرز نے بڑی تگڑی اسٹیٹمنٹس دی جو نارملی چپ زیادہ بولتے نہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی کچھ ہوتا ہے کہ جی کیا کہیں, کس وقت کہیں آن پیلسٹائن؟ I think that basically policy on Palestine مسلمان حکومت کے لیے it's driven by خوف, fear of America, and for some Arab countries fear of Israel, کہ جی وہ امریکہ تو نہیں ناراض ہو جائے گا. اور اس کی عکاسی ہوئی UN ہیومن رائٹس کاؤنسل میں جو ریزولوشن تھا وہ ڈائلیوٹ تو ہو گیا تھا نا. جو اوریجنل ریزولوشن جو پاکستان نے پیش کیا تھا OIC کے بہاف میں, تو اس سے فرق تو پڑا تھا نا. اینڈ they were threatened by the Americans, اور انہوں نے کہا کہ یہ نہ کریں. تو اس میں میرے خیال میں یہ ابھی تک ہم اپنا we have not been able to get our act together on that. اور اس میں خوف ایک ایلیمنٹ ضرور ہے. اور پاکستان کا تو یہ بھی ہوتا ہے نا, ہم پھر دیکھتے ہیں ہر چیز ان ڈالرز اینڈ سینٹس, کہ جی وہ IMF ہے, وہ ورلڈ بینک ہے, اگر امریکہ اس پر ناراض ہو گیا تو وہ پھر وہ ٹرانش نہ رک جائے. حالانکہ وہ $1.5-2 بلین کا سارا سلسلہ ہے. بات ہے نا کہ ملک کی گورننس ٹھیک کریں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ $6 ٹریلین کے ہمارے پاس معدنیات ہیں, اور وہ ایسے وسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں IMF یا فلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوسری طرف پھر ہاتھ ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی اگر کوئی ایسی بات کر دی تو وہ ہم دھیمی بات کریں, اصولی موقف نہ اختیار کریں. بٹ آئی تھنک وی آر ویری کلیئر, پاکستانی پبلک اوپینین اینڈ آئی وڈ سے ایون پاکستانی ریاست on the issue of both Palestine and Kashmir. ہاں جی وہ جی ایگزیکٹلی. تو اس میں آئی تھنک اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے پاکستانی سسٹم کے اندر, جو عوام کی جو رائے ہے اور عوام کی جو سوچ ہے اس کی عکاسی بھی ہوتی ہے on these two issues. ہاں, آئی ایم جسٹ ونڈرنگ کہ کیا کوئی ہونا چاہیے ورکنگ گروپ ان پاکستان آن پیلسٹائن. نہیں, میں نے تو پرپوز بھی کیا تھا. نہیں, میں نے پارلیمنٹ میں بھی پرپوز کیا تھا. اب بھی میں سمجھتا ہوں پچھلے دنوں ایک اور کانفرنس تھی پیلسٹائن کی ترکی میں, تو میں ادھر بھی پرپوز کیا تھا. میں کہ 3 بڑے ممالک ہیں مسلمانوں کے جن میں اسٹرانگ نیوی ہے, پاکستان, ترکی اینڈ انڈونیشیا, اور آپ ایک جوائنٹ ہیومینیٹیرین فلوٹیلا تیار کریں
کہ جو نیول بلاکیڈ ہے غازہ کا وہ ختم کریں ود دا سینکشن آف دا UN جنرل اسمبلی، ان کے ریزولوشن کے ساتھ، اور آپ جائیں، کیا کر جائے گا؟ اسرائیل کو حملہ کر دے گا اس کے اوپر. تو کچھ نہ کچھ، اور اس میں ریلیف سپلائز کی ضرورت ہے، میڈیسن کی ضرورت ہے، فوڈ کی ضرورت ہے. اسرائیل از سیئنگ ابھی ہم اور روکیں گے. وہ تو روک رہے ہیں نا، نہ کھانے پینے کی اشیاء جا رہی ہیں، نہ اپنا میڈیسن جا رہی ہے. تو اتنا تو ہم ہیومینیٹیرین فلوٹیلا، اور یہ کام ہوا تھا، آپ کو یاد ہے کہ بوسنیا میں جی قتل عام روکنے میں پاکستان ٹک دا لیڈ ان 1993 I must say. اور اس میں سعودی عربیہ، میاں صاحب واز پرائم منسٹر، بلکہ ہم خود گئے تھے بوسنیا ان دسمبر 1993 سراجیوو. ہم وی میٹ علی عزت بیگوچ، اور ہم نے ان کا UN بلکہ ایمبارگو تھا، اس کو ہم نے ایک طرف ایمبارگو تھا، ان کو کھلی چھٹی تھی، دوسری سائڈ کو مسلمانوں کو قتل عام ہو رہا تھا. پاکستان نے لیڈ لی، followed by Turkey, followed by Iran, followed by Saudi Arabia, and followed by Malaysia. And آج اللہ کے فضل سے ایک in the heart of the Europe you have the Republic of Bosnia Herzegovina، جو ایک مسلمان اکثریت ریاست ہے جس میں پاکستان کا کلیدی کردار رہا ہے. تو ہمارے میں 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، before we became a nuclear power. تو اگر ہمت ہو اور اگر جان ہو تو آپ کر سکتے ہیں. کلیئرٹی کے ساتھ ساتھ ہمت کی بھی ضرورت ہے. ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.